الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں اسلام کی صورت میں ایک خوبصورت زندگی کا طریقہ عطا فرمایا ہے. اور اسلام کی زندگی میں ایک نمایاں چیز ہے اسلامی معاشرت. اسلامی معاشرت، اور یہ وہ خوبی ہے جس سے یہ ایک ممتاز ملت نظر آتی ہے، دوسروں سے ایک ممتاز قوم نظر آتی ہے، امت نظر آتی ہے. اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب. تو اس کی زندگی ہے آداب المعاشرت. اس پر بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ یہ مسلمانوں کی معاشرت کیسی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور خوبصورت معاشرت، رہن سہن کیسا خوبصورت ہوتا ہے. آداب المعاشرت یعنی رہنا کا سب سے اچھا طریقہ. سب سے اچھا طریقہ رہنے کا. جس سے انسان کو خود کو بھی راحت ملتی ہے، دوسروں کو بھی راحت ملتی ہے. اچھی معاشرت. اور معاشرت کے اچھے طور طریقے، انہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہو، ملاقات ہو، ملنا ہو، تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ رابطے کی شکل میں، ملاقات کی شکل میں، ملنے کی شکل میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم کے ذریعے آپ اچھے جذبات کا اظہار اس کے لیے کریں. السلام علیکم. یہ ملاقات کے وقت کا صحیح طریقہ ہے. ہماری معاشرت کا ایک نمایاں ادب ہے. اب یہ جب مسلمان ملتا ہے دوسرے مسلمان سے اور السلام علیکم کہتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نسخہ ہے جس سے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. السلام علیکم. رابطہ کر رہا ہے موبائل سے، ٹیلی فون سے، تو ہیلو بعد میں السلام علیکم. السلام علیکم. کہ جب بھی یہ مسلمان کسی سے رابطہ کرے، ملاقات کرے، ملے، تو آغاز کس سے کرے؟ سلام سے. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤمنوا،
تمہارا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں اگر تمہارے ہاں اس کا اہتمام ہو جائے تو تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. سلام کو رواج دو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. فرمانے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا، میرے دل میں آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں. تو فرمایا جیسے میں آپ کی نشست میں آیا تو آپ کی زبان سے جو میں نے کلام سنا وہ یہ تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ جب یہ تعلیمات میرے سامنے آئیں تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی کہ اس دین کی ایسی شاندار تعلیمات. تو افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، چھوٹا ہو یا بڑا، جانتے ہوں یا اجنبی، آپ کی کوشش ہوتی کہ سلام میں آپ ابتدا کریں، پہلے آپ سلام کر دیں. السلام علیکم. ہم تو بس اوقات سلام کرتے بھی ہیں نا تو انتظار کرتے ہیں یہ سلام کرے گا تو میں کروں گا. یا کوئی جان پہچان ہو تو سلام ہے، دوسرے پہ نہیں. تو آپ نے الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نا سب کو سلام کرو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو. یہ اچھے رہن سہن کا ایک اچھا طریقہ ہے، آپس میں زندگی گزارنے کا ایک اچھا انداز ہے کہ سلام کو رواج دو. السلام علیکم. اللہ کے نبی کی تعلیمات میں جس میں انتہائی باریک بینی سے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ حتی الامکان تمہاری ذات ایسی ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے اس سلسلے میں بہت باریک بینی سے تعلیمات دی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور سبحان اللہ، جب مسلمان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اول وہلہ میں اعلان کر دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ملے گی، تکلیف نہیں ہوگی. میری طرف سے پیغام ہے سلامتی کا، تمہاری جان مال عزت آبرو میری ذات سے محفوظ ہو. السلام علیکم.
یہ خوبصورت معاشرت تھی. سلام جیسے ہماری اسلامی زندگی میں معاشرت میں صفائی بھی ہے، نظافت بھی ہے، طہارت بھی ہے. نظافت کا مطلب ہے کہ میں ایسا نہ کروں کچھ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور طہارت کا مطلب ہے کہ میں اندر سے بھی پاک صاف ہوں. باہر کی دنیا میں ایسی صفائی ستھرائی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے جو دوسروں کو اچھا لگے، دوسروں کو گندگی نظر نہیں آئے، لیکن ان کے یہاں طہارت کا تصور نہیں ہے. اندر گندے ہوتے ہیں، نہ جنابت سے صفائی نہیں ہے، نہ پیشاب پخانے سے پانی سے صفائی ہے، یہ ان کے یہاں نہیں ہے. لیکن ظاہری صفائی ستھرائی بہت ہوتی ہے. ہماری معاشرت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، طہارت بھی ہے اور نظافت بھی ہے، کہ کپڑوں کے اندر بھی طہارت ہے اور باہر بھی ایسی صفائی ستھرائی ہے کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری معاشرت تھی کہ ملاقات سلامتی، رہن سہن ایسا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا، یہ معاشرت جو ہے نا مسلمانوں کی معاشرت، اب یہ مسلمانوں ہی سے ختم ہو گئی ہے. بس اوقات کوئی زیادہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کا دماغ ابھی بھی انگریزوں کی طرح ہی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے، ایک لطیفہ سنایا. فرمایا ایک انگریز مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگ گیا، تو دیکھتا کہ وضو خانہ روز گندا ہوتا، نالی گندی، اس کے اطراف میں گندگی پڑی ہوئی. تو اس کا خیال آیا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، صفائی رکھنی ہے. تو اس نے اس کا روز اہتمام شروع کر دیا. جو معقول لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ تو تعریف کر رہے تھے. تو ایک شخص کہنے لگا یہ مسلمان تو ہو گیا لیکن دماغ سے ابھی تک انگریزیت نہیں نکلی. یہ بدقسمتی ہے ہماری. ہم نے سمجھا شاید صفائی ستھرائی ان کا کام ہے، حالانکہ یہ تو ہمارے دین کا آدھا حصہ ہے. طہارت تو ہمارا آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے. اور ہمارے دین کی ہر چیز کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے. ہر چیز کا آغاز طہارت سے. نماز، تلاوت، سونا ہے تو مسواک کرنی ہے، اٹھنا ہے تو مسواک کرنی ہے، ہاتھ دھونے. ہمارا دین تو ہے ہی صفائی ستھرائی. لیکن یہ اسلامی معاشرت ایسی دور، ہم اس سے دور ہو گئے کہ ہم اس کو دین سمجھتے نہیں. کوئی بھی اجتماعی جگہ ہو نا، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ریل گاڑیاں ہیں، چاہے وہ بسیں ہیں، چاہے وہ اسٹاپ ہے، چاہے وہ ایئرپورٹ ہے، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی مسجد ہے، تو جو اجتماعی جگہ ہوگی اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ سب صاف نہیں ہوگی. اچھا کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ صفائی ہو، ایسی چیز ہٹا دو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اچھا، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹا دو. اور بتائیے
جو آدمی تکلیف دے چیز رکھ دے، گندگی کر دے، وہ کیا ہوگا؟ وہ بے ایمان ہوگا، وہ ایمان سے کورا ہوگا، وہ فاسق فاجر کی علامت ہوگی، وہ گناہ ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو ہماری جو اسلامی معاشرت ہے نا میرے عزیزو، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ تمہاری ذات سے دوسرے تکلیف میں نہ آئے۔ اس لیے ہمارے دین میں کیا ہے؟ ملاقات بھی اتنی شاندار ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے سلامتی دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، میری ذات سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ اعلان کر دیتا ہے ملاقات کرتے ہی، اجنبی ہو، جاننے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پیغام دے رہا میری ذات سے آپ کو سلامتی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کسی درجے عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن معاشرت کہ رہنا کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، ملنا جلنا کیسے ہو، رہن سہن کیسے ہو۔ آدمی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، چھینک آ گئی، ہمارا دین کیا کہتا ہے، معاشرت کیا کہتی ہے اسلامی؟ چھینک آئے نا، دونوں ہاتھ اپنے منہ کیا کر تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، گھن نہ آئے۔ کپڑا ہے کپڑا رکھ لے، ہاتھ ہے ہاتھ رکھ لے۔ صفائی رہے، نظافت رہے، یہ معاشرت ہے کہ ہمارا رہنا کیسا ہو، ملنا جلنا کیسے ہو۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے، کہ میں سفر میں تھا اور ریل میں سفر کر رہا تھا، تو ایک انگریز خاتون باتھ روم کے باہر کھڑی ہوئی ہے، مجھے بھی حاجت تھی، میں بھی وہاں گیا تو دیکھا کہ خاتون پہلے سے کھڑی ہے، تو میں وہیں بیٹھ گیا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی نہیں ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو حاجت ہے اندر چلی جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے اندر باتھ روم استعمال کیا ہے، لیکن گاڑی اسٹیشن پہ آ کے کھڑی ہو گئی، میں پانی نہیں بہا سکی، اب میں باہر رکی ہوئی ہوں، جب یہ چلے گی تو میں پانی بہاؤں گی۔ اسٹیشن پہ ظاہر ہے پانی نہیں بہا سکتی، یہ صحیح نہیں ہے، اور پانی بہائے بغیر جا کے اپنی نشست پہ بیٹھ جاؤں، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے یہ واقعہ تو ہے لیکن میرے دل پہ چوٹ لگا کہ یہ معاشرت تو ہماری تھی، یہ معاشرت تو ہماری تھی، ہماری زندگیاں ایسی ہوتی تھی کہ میں نے ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ ان کے ہاں تو طہارت کا تصور ہی نہیں، صرف نظافت کا ہے بس۔ ہمارے ہاں تو طہارت بھی ہے، نظافت بھی ہے، اور طہارت کا وہ معیار ہے کہ ان کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔
ہمارے ہاں ریلوں میں کیا ہوتا ہے، اسٹیشنوں پہ کیا ہوتا ہے، اجتماعی باتھ روموں کا کیا حال ہوتا ہے، اجتماعی وضو خانوں کا کیا حال ہوتا ہے، بلکہ اب تو جہازوں میں جاؤ تو وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے، جو ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میرے اس طرز عمل سے دوسروں کو جب تکلیف پہنچے گی تو میں گناہگار ہوں گا۔ جب میرے اس طرز عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو میں گناہگار ہوں گا۔ یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس میں بھی ہمارے دین کی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اب یقین جانیے، اگر ہماری معاشرت میں دین زندہ ہو جائے نا، ہر ایک کو دوسرے سے راحت ملنے جائے۔ جیسے آج ہر شخص دوسرے کے لیے چبن بنا ہوا نا، چبن ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار کسی سے ملنے کا فائدہ ہی نہیں، الگ رہو بس، اس لیے کہ جہاں کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو کانٹا چبھتا ہے، اس کے رویے سے، اس کی زبان سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے رہن سہن سے کانٹا چبھتا ہے، تکلیف ہی ہوتی ہے۔ دور رہو ان سے۔ تو معاشرت میں دین نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میرے عزیزو، معاشرت سے دین نکلا بھی ہے اور اس نکلنے کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ کوئی غلط کر رہا ہے، گلی میں کیا پھینک دیا، دوسروں کے دروازے کے سامنے کیا پھینک دیا، کچرا جیسے کیسے گلی میں پھیلا دیا۔ تو صفائی بھی تھی، نظافت بھی تھی، طہارت بھی تھا۔ یہ ہمارا دین ہے، ہماری معاشرت ہے۔ تو اسی طرح معاشرت میں ایک بڑا حصہ ہے ملاقات، رابطہ، ملنا جلنا۔ وہ کیسے ہو؟ کسی کے آپ جا رہے ہیں اور یوں ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اجنبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا ہماری شریعت میں حرام ہے، بلکہ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دروازہ کھلا ہو اندر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اجازت لینا اتنا ضروری ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں والدہ کے پاس جب جاؤں تو اجازت لے کے داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا اجازت لے کے داخل ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا اجازت لے کے چلا جاؤ، اجازت لے کے داخل ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک مرتبہ جانا نہیں ہوتا، میں تو ان کا خادم ہوں، ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے، پھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے جاؤ، نہ جانے وہ کس حال میں ہو اور تم اندر داخل ہو جاؤ اور انہیں ناگواری اور تکلیف ہو، کوئی ایسا اشارہ کر کے جاؤ، اطلاع کر کے جاؤ کہ تاکہ انہیں پتہ کہ تم آ رہے ہو۔ یہ معاشرت ہے۔ تکلیف نہ ہو۔ اجنبی گھر ہے تب تو میں عرض کر رہا ہوں ضروری ہے، کوتاہی کرنے پہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن جب اپنے گھر میں بھی جائے تو کسی نہ کسی انداز سے اطلاع ہو جائے، وہ اجازت اطلاع کی طرح ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل ہمارے یہاں نا مغربی زندگی میں
ایک چیز کا بڑا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پرائیویسی. میری نجی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ دے. اس کا بڑا تذکرہ ہے، اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. حالانکہ ہماری دین نے تو صدیوں سال پہلے اس کا اہتمام کیا ہے کہ انسان کی جو نجی زندگی ہے، خلوت کی زندگی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو تحفظ ملے. اور وہ تحفظ کیسے ملے گا؟ کہ اس کے پوچھے بغیر اس کا میسج نہ پڑھو، اس کا موبائل چیک نہ کرو، اس کے پوچھے بغیر اس کا خط نہ پڑھو، اس کے پوچھے بغیر اس کے کمرے میں داخل مت ہو، اس کے پوچھے بغیر اس کی تنہائی میں مت دخل اندازی دو. باپ کا معاملہ، استاد کا معاملہ الگ ہے تربیت کے لحاظ سے، لیکن یہ ہر شخص کی فطرتی حق ہے نا. حتیٰ کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے معاشرت کا؟ سبحان اللہ، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں، چاہے وہ دین کی بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کوئی کاروباری بات، کوئی راز کی بات نہیں، لیکن تم ان سے اجازت بغیر تیسرا آدمی بیچ میں شامل نہ ہو. کیا اگر اس نے بات دین کی کرنی ہے تو وہ تو نہیں چاہ رہا ہے کہ تم بیچ میں شامل ہو جاؤ. اجازت لو. اب بتائیے، ہمارے ہاں اس کو غلط نہیں سمجھتے. حالانکہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بس اوقات کہ یار میری اپنی چیز تھی، میں نہیں دکھانا چاہ رہا تھا اسے، میری چاہتی کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور اس نے بغیر پوچھے یہ چیز پڑھ لی اور بغیر پوچھے یہ چیز دیکھ لی. یہ ہماری معاشرت ہے. بتائیے کتنی خوبصورت ہے. آج دنیا کہتی ہے نا کہ بھائی اس کی نجی زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کو یہ حق حاصل ہے. ہمارا دین تو صدیوں سال پہلے یہ بتا کر گیا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے اطلاع دو. اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے اجازت مانگو. اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے سلام کرو. اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے پوچھ لو. تو معاشرت کا دین کہ ہم رہیں کیسے، ساتھ زندگی کیسے گزاریں تاکہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں تکلیف کا باعث نہ بنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ رہے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، لیکن عائشہ فرماتی ہیں آپ جب اٹھتے تھے تو انداز کیا ہوتا تھا؟ قام رویدا ومشى رویدا وفتح رویدا. آہستہ سے اٹھتے تھے، آرام سے چلتے تھے، بہت آرام سے دروازہ کھولتے تھے. کیوں بھائی؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان اللہ. بتائیے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر مجھے وہاں اس بات کی فکر ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو بتائیے آپ کی اس کے دل میں کتنی محبت آئے گی؟ کہ یار یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن پھولوں کی طرح رہتا ہے، ہم اس کا ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں کرتے، اس سے تو خوشبو آتی ہے. پھولوں کی طرح رہتا ہے، کانٹا نہیں چبھتا. خوشبو تو آتی ہے، بوجھ نہیں ہے. یہ معاشرت ہے کہ رہنا کیسا ہے.
بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اس سے آدمی کی زندگی میں تکلیف بہت ہوتی ہے. اب تم اکٹھے رہ رہے ہو، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کوئی چیز گھر کی ایسی ہے جو سب کے استعمال میں آتی ہے، تو کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ جہاں تم کمرے میں اکٹھے رہ رہے ہو، دوستوں میں اکٹھے رہ رہے ہو، ہاسٹل میں اکٹھے رہ رہے ہو، گھر میں اکٹھے رہ رہے ہو، وہ چیز سب کے استعمال کی ہے، تو جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھ دو، تاکہ دوسرے کو جب ضرورت پڑے تو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ. ذہنی الجھن سے بچاؤ، ذہنی تکلیف سے بچاؤ. تو معاشرت کا دین اب ہمارے یہاں سلام کا تو حکم دیا، تلقین کی، تلقین فرمائی، لیکن ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہے، ٹھنڈے ہاتھ ہیں اس کے، اب دوسرے آدمی نے ہاتھ چھپائے ہوئی ہیں، جیکٹ میں ڈالے ہوئی ہیں، اب یہ مجبور کر رہا ہے کہ بھئی سلام تب پورا ہوگا جب آپ مصافحہ کریں گے. تو ہمارا دین کہتا نہیں اس وقت مصافحہ کرنا اس کو تکلیف دینا، میاں زبان سے سلام کافی ہے. اب اس نے کوئی ہاتھوں میں چیز پکڑی ہوئی ہے اور آپ مجبور کر رہے نہیں، ہاتھ تو اس نے ملانا ہی ملانا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ صرف زبان سے کافی ہے نا. اب دیکھیے یہ بظاہر معمولی باتیں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے مسلمان کی معاشرت رہن سہن ایسا ہو کسی بھی درجے دوسرے کو ذہنی طور پہ، زبانی طور پہ، جسمانی طور پہ تکلیف کا باعث نہ بنے، راحت ملے اس کو اس سے. سلام کرنا اچھا ہے، لیکن میں تلاوت کر رہا ہوں آگے سلام کر رہا، تو یہاں تو سلام نہیں ہے نا. تو میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کی جو معاشرت ہے نا، یہ بڑی سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب معاشرت سے دین نکلتا ہے، معاشرت تکلیف دہ بن جاتی ہے. جب معاشرے سے دین نکلتا ہے تو زندگی دوسروں کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے. بس اوقات تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اسے رہنا ہی نہیں آتا تو تکلیف کا باعث بنتا ہے. دینا نہیں چاہتا، لیکن عادت جو بنی ہوئی ہے، غلط عادت بنی ہوئی ہے کہ ایک چیز کو استعمال کیا ہے، دوسرا اس کو استعمال کرے گا تو میں اس انداز سے استعمال کروں نا کہ جب دوسرا استعمال کرے تو اس کو گھن نہ آئے، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. ورنہ بس اوقات تو ایک شریف و طبع طبیعت کا آدمی کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے ایسی جگہوں کو استعمال کرنا، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو معاشرت کا دین اس سے زندگی دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے، اور اس سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آتی ہے، قدر آتی ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے. آدمی سوچتا ہی نہیں کہ میرا رہن سہن دوسروں کے لیے کتنا بوجھ بن رہا ہے، کتنا بوجھ بن رہا ہے. لوگ پناہ مانگتے ہیں، بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا، بعض لوگ روتے ہیں تو جنگل کے پرندے بھی، درندے بھی افسوس کا اظہار کرتے کہ جب تک یہ تھا نا اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی،
انسان بھی غم کا اظہار کرتے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سب کو خوشی ہوتی ہے، اچھا جان چھوٹی۔ جنگل کے پرندے درندے بھی کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی تھی، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی تھی۔ تو معاشرت اچھی ہو میرے عزیزو، ہم اپنی معاشرت پہ نظر رکھیں، کہ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن کیسا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نماز سے کتنا اہتمام ضروری ہے۔ صحابہ اس زمانے میں مزدور پیشہ تھے، گھر میں ساو سامان بھی بہت معمولی ہوتا تھا، مسجد میں تشریف لاتے تو پسینہ ہوتا، بس اوقات اس کے اثرات کپڑوں میں بھی ہوتے۔ اجتماع جمعے کے دن بڑا ہوتا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، غسل کر کے آیا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کرو، خوشبو لگایا کیا کیا آیا کرو۔ کیوں فرمایا؟ کچھ ایسا نہ ہو تمہارے جسم سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اب نماز کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں جماعت کسی سے کہوں کہ جماعت میں کسی کو بولوں جماعت کھڑی کرو، اور خود پیچھے نکلوں، اور ان لوگوں کے گھروں پہ نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو گھروں میں نماز پڑھتے۔ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نماز پڑھتے ہیں گھروں میں، جو نہیں پڑھتے انہیں کیا حال ہے؟ اس قدر جماعت میں شریک نہ ہونے والوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن فرمایا ہاں اگر جسم میں کچھ ایسی بیماری ہے جس کی بو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس شخص کے لیے مسجد میں آنا گناہ ہے، یہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہم بس اوقات آتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا اللہ میاں پہ احسان کیا، تو خدائی فوجدار کے سپاہی بن جاتے ہیں، اس کو ٹوکا، اس کو برا بلا کہا، اس کو یوں کہا، اس کو تکلیف پہنچائی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے آ گئے۔ خدائی فوج کا سپاہی بن کے آتا ہے۔ نہ بھائی، تکلیف دینا تو حرام ہے، تکلیف کا باعث بننا تو بڑی محرومی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ فرمایا ایسا ہے جیسے بیت اللہ سے مسافہ کیا، ایسا اجر و ثواب ہے۔ لیکن فرمایا ہاں اگر تمہارے بوسہ دینے میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ دور سے استظلام کر لے، ہاتھ سے اشارہ کر لے، اللہ رب العزت وہی اجر و ثواب عطا فرما دے۔ چاہے ساری زندگی یہ بار بار گیا اور ایک بار بھی بوسہ نہ دے سکا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آگے گیا اور تکلیف کا باعث بنا، اس کا سوال ضرور ہوگا، اس کا سوال ضرور ہوگا۔ تو رہن سہن کا دین، ملنے جلنے کا دین، اٹھنے بیٹھنے کا دین، یہ بھی دین، اس میں بھی دین ہے۔ اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری معاشرتی زندگی کا ایک بنیادی اصول
آپ نے یوں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. سبحان اللہ. ساری اسلامی معاشرت کی تعلیمات اس کی بنیاد یہ اللہ کا نبی کا ارشاد ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بھئی مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہی ہے جو واقعی جسے مسلمان کہا جائے نا اس کی شان یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے، عام طور پہ ان دو چیزوں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان ہے. تو اچھے انداز سے ہماری معاشرت ہو. اب جب آدمی سلام کرتا ہے تو سلام کرنا ایک اچھا طرز عمل ہے ملاقات کا، لیکن سامنے والے کے لیے جواب دینا پھر واجب ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ سامنے والے کی طرف سے جواب سلام والے سے زیادہ اچھا ہو. اگر یہ کہے السلام علیکم تو وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آگے والا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اگر یہ بار بار دعاؤں کا تبادلہ ہو، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو اور کسی کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ تجھے سلامتی دے دے، رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے. بس اوقات ہم گھر میں جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. بیوی کو بھی سلام کیا جاتا ہے، شوہر کو بھی سلام کیا جاتا ہے. تو کیا آپ ان کے لیے سلامتی نہیں چاہتے؟ ان کے لیے اللہ کی رحمت نہیں چاہتے؟ ان کے لیے اللہ کی برکت نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے نبی نے تو یہی تو دعا بتائی ہے. اور کیا بتایا؟ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. اس کی تاثیر کیا ہے؟ محبتیں بڑھتی. اس سے محبتیں بڑھتی. تاثیر اس کی یہ ہے جب تم دعا کرو گے کسی کے لیے اور بار بار کرو گے اور دل سے کرو گے تو خیر خواہی ہوگی نا آپ کے دل میں، اور آپ کے دل کا اثر اس کے دل پہ پڑے گا. محبتیں بڑھی. تو میرے عزیزو، ہماری کوشش ہو کہ ہمارا معاشرت کا دین بھی زندہ ہو جائے. ہم اپنے پورے رہن سہن پہ نظر رکھیں کہ ہمارا کوئی طرز عمل ایسا تو نہیں جو میرے پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، میرے گلی والے کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، میرے ساتھ رہنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. کوئی ایسا طرز عمل تو نہیں ہے. یہ فکر ہر وقت رہے. اور یہ بڑی بزرگی ہے. یہ بڑی بزرگی ہے کیونکہ اس کا تعلق مخلوق کے حق کے ساتھ ہے. مخلوق کے حق کے ساتھ ہے. اور ہمارا دین اگر 4 حصے کیے جائے نا تو ایک حصہ خالق کے معاملے میں ہے، عبادت کے معاملے میں ہے، اور 3 حصے وہ ہیں جس کا تعلق مخلوق سے. کہ میرا پورا طرز عمل ایسا ہو. اور یقین جانیے اس میں بڑی کشش ہے. اسلام کے اس پہلو میں بڑی کشش ہے. فتح مکہ ہوا نا، تو جب فتح مکہ ہونے سے پہلے جب حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد صرف 1400 تھی. 1400.
اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مکہ والے مدینہ آ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ صرف 2 سال گزرے، اور ان 2 سالوں میں تلوار نہیں چلی اور نہ ہی زبان چلی۔ ہاں، کیا چیز چلی؟ مسلمانوں کی خوبصورت معاشرت، خوبصورت اخلاق چلے، اور اس کا جادو ایسا چلا کہ صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو گئی۔ یار یہی وہی لوگ ہیں جو گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پہ جنگ کرتے تھے اور انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگا لیا کرتے تھے۔ اونٹ کے پانی پینے پہ لڑائی کھڑی ہوتی اور نسلوں تک جاری رہتی، اور آج ان کے یہ معاشرت ہے کہ خود بھوکے پیاسے ہیں اور دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں، خود تکلیف اٹھا رہے ہیں، دوسروں کے لیے رحمت بنی ہوئی ہیں۔ اس چیز نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ بس اوقات میرا حلیہ دینداری کا ہوتا ہے نا، اور میری معاشرت سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی، تو وہ دین سے بدک جاتا ہے کہ یار ایسے دیندار ہوتے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، بدک جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کے ہاں تو انہوں نے پیغمبر تو نہیں دیکھا نا، انہوں نے صحابہ تو نہیں دیکھا نا، انہوں نے تو جنہوں کو دین کے حلیوں میں دیکھا سمجھا یہی دین کا صحیح نمونہ ہے، یہی دین کا صحیح نمونہ ہے۔ اور جب وہاں سے بد اخلاقی کی چوٹ اسے لگتی ہے یا بری معاشرت سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، بدک جاتا ہے بیچارہ اور دین سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی غلطی ہے، لیکن بہرحال میں اس کا ذریعہ بن گیا، تو اچھی معاشرت یہ مستقل دعوت ہے، اس سے لوگوں کے دل قریب آتے ہیں۔ تو معاشرت کا دین میرے عزیزو یہی ہے کہ میرا پوری زندگی کا رہن سہن ایسا ہو، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اللہ کرے ایسا ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف دہ زندگی نہ ہو دوسروں کے لیے۔ یہ بڑا دین ہے، دین کا بڑا حصہ ہے، اس پہ نظر ہو۔ آدمی اگر اس پہ نظر رکھے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، آہستہ آہستہ جو ہماری کمزوریاں ہیں نا وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ عبادات کا اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ غلط معاشرت سے اور تکلیف دہ معاشرت سے ساری عبادات کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ساری عبادات کی جو نیکیاں ہیں غلط معاشرت سے تکلیف دہ معاشرت سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ صفر ہوتا ہے، صفر۔ اتنی محنت کرتا ہے اور رات ہونے سے پہلے مائنس میں چل رہا ہوتا ہے، معاشرت سے ہی نہیں۔ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مسکین کہا ہے، مسکین، یہ مسکین ہے کہ نیکیاں بہت کی ہیں، عبادات بہت کیے، معاشرت خراب ہے، اخلاق خراب ہیں، کل قیامت میں دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں جائے گا۔ تکلیف دہ معاشرت تھی۔ تو معاشرت اچھی ہو میرے عزیزو، ملنا جلنا اچھے انداز سے ہو، ملاقات کا انداز اچھا ہو تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا کرتے؟ خندہ پیشانی سے ملو۔
مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی عبادت ہے. اور اس میں کیا جاتا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں جاتا. تو سلام کو رواج دیں، گھر میں بھی، دفتر میں بھی، دوستوں میں بھی، ساتھ رہنے والوں میں بھی سلام کو رواج دیں. خط بھی آئے نا، کوئی میسج بھی کرے تو جواب دینا واجب ہے. ہاں اس تک پہنچانا واجب ہے، یہ نہیں ہے، پہنچانا واجب نہیں ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے. تو اس کا اہتمام ہو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے معاشرہ ایک دوسرے کے لیے قدردان بنتا ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اور سچ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. مختلف قومیں ملاقات کے موقع پہ مختلف الفاظ کہتی ہیں، رابطے کے وقت مختلف کلمات استعمال کرتی ہیں، لیکن مسلمان رابطے کے وقت، ملاقات کے وقت کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم کہتا ہے. اس کی پہچان ہے. اس کی خوبصورت معاشرت ہے. تو اچھی معاشرت ہو میرے عزیزو، اور اچھی طرز زندگی ہو، اور اس میں دیکھا جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی ایسی زندگی نصیب فرما دے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے اللہ کریم آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. پورے دین پہ چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے، ہمارے معاملات بھی اچھے بنا دے، ہماری معاشرت بھی اچھی بنا دے. گناہوں کے گندگیوں سے، بد اخلاقیوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما. آپ کی مبارک معاشرت اپنانا ہم سب کے لیے آسان فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اسلامی معاشرت نصیب فرما. اپنے معاملات میں ہمیں دین زندہ کرنے کی ہمت نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہماری ذات کو دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنا، عافیت کا باعث بنا، رحمتوں کا باعث بنا، زحمت کا باعث نہ بنا، تکلیف کا باعث نہ بنا. اے مولا کریم، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. گھروں میں محبتوں کی فضا نصیب فرما، محبتوں کی زندگی نصیب فرما. مسلمانوں میں باہمی اتفاق نصیب فرما. زبان، اے مولا کریم، زبان اخلاق کے لحاظ سے ہمیں اچھی زندگی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم، بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے، برے حالات سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا باعث بنا، صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. مولا کریم، نعمتیں دینے کے بعد، دین کے ماحول میں آنے کے بعد ان فضاؤں سے اور نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما.
ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، جہلا سے، بے دینوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ مسلمانوں کو رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، جو ملک دشمن ہیں، دین دشمن ہیں، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔